مناسب ہوں۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم نور قلبي واشرح صدري واطلق لساني وزد قوة سمعي وبصري وحفظي واجعلني فوق كثير من الخلق رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم آج مجاہد اسلام حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب مدظلہ نے جو دفاع صحابہ اور فضائل صحابہ کے بارے آیات قرآن مجید کی تفسیر کا کورس مکمل فرمایا ہے اسی حوالے سے آج کا یہ اجتماع ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ سورۃ الناس کا کچھ مطلب میں عرض کروں دعا فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کچھ اچھے الفاظ مبارک عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بہت بڑا مجمع ہے اور بہت بڑے خطباء ہیں ان کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے اس لیے میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا تاکہ قرآن مجید کے سمجھنے کا شوق پیدا ہو ہر مسلمان سمجھے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم نے اس کو سینے سے لگانا ہے ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اس کو دنیا میں نافذ بھی کرنا ہے سبحان اللہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ پڑھایا ہمارے لیے تو وہی اصل تھے شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت درخواستی رحمہ اللہ ماشاءاللہ ان کی خدمت میں بیٹھے کچھ دو چار لفظ یاد ہو گئے ہیں وہی کچھ سنا دوں گا انشاءاللہ بس تھوڑی سی توجہ اور ذوق چاہیے حضرت رحمہ اللہ سب سے پہلے ربط کی اہمیت اور ربط بیان فرمایا کرتے تھے ربط بین الصور صورتوں کے درمیان ربط قرآن مجید کے موجز ہونے میں سے ایک اعجاز یہی ربط بھی ہے ربط بین الصور ہر ایک اپنا اپنا انداز تھا حضرت رحمہ اللہ سورۃ کوثر سے ربط بیان فرمانا شروع کرتے تھے تو فرماتے تھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورۃ کوثر میں فضائل خاتم الانبیاء کا بیان ہے سورۃ کوثر میں فضائل خاتم الانبیاء کا بیان ہے فضائل کے بعد فرمایا بتا دیا کہ بڑی شان ہے حضور کی تو جب شان بڑی ہوتی ہے تو کام بھی بڑا دیا جاتا ہے تو فرمایا اب آگے
فرائض خاتم الانبیاء، پہلے فضائل خاتم الانبیاء، اب فرائض خاتم الانبیاء۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب میرے علاوہ کسی کو خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کھل کر اعلان کرتے رہو او کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ جب شان بڑی ہے تو کام بھی بڑا ہے، پھر اتنا بڑا کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حاجت روا مشکل کشا مدد اللہ سے۔ تو اب فرمایا کہ آگے اللہ جل جلالہ نے اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر میں وعدہ نصرت خداوندی، وعدہ نصرت خداوندی، محبوب چلو تم میری توحید کا جھنڈا لہراؤ، تمام دنیا کے کفر طاقتوں کو للکارو، فکر نہ کرو میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، فرمایا پھر یہ اللہ جل جلالہ کی مدد کا وعدہ۔ آگے تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا نمونہ نصرت خداوندی، فرمایا کہ اللہ کی مدد اللہ نے اعلان فرما دیا، بشارت دے دی، تو اس کا نقد نمونہ دیکھا نہیں کہ ابو لہب کا کیا حال ہوا ہے۔ یہی تو میری مدد ہے کہ جو تیرے خلاف آئے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تسمیت تلک سورہ، اس سورت کے نام مبارک مشہور دو نام ہیں، ایک سورت النصر جو عام طور پر ہمارے قرآن مجید کے نسخوں میں لکھا ہوا ہے، دوسرا اس کا نام ہے سورت التودیع، الوداع کرنے والی سورت۔ تو یہ دو نام بیان کیے جاتے ہیں۔ مختصراً میں اس میں آ جاتا ہوں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اس کا وقت نزول دو قول آتے ہیں۔ جمہور تو یہی فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی حجۃ الوداع میں ایام تشریق کے دنوں میں منا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم نازل ہوا ہے۔ اور کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے ہے تو پھر اذا جاء بنتا ہے، کیونکہ اذا یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، اذا جب ماضی پر آئے تو معنی مستقبل کا ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے جو آگے کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن جمہور مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ اذا بمعنی اذ کے ہے۔ اذ جاء نصر اللہ، اس لیے آپ حضرات اکثر قرآن مجید کے ترجموں میں، اردو کے ترجمے میں پڑھتے ہو تو وہاں یہ آگا کہ جب آ چکی اللہ کی مدد، تو اذا اذ کے معنی میں شمار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم جمہور مفسرین کی طرز پر چلیں گے کہ واقعتاً یہ ایام منا، ایام تشریق میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم۔ اس کو کہا گیا ہے آخر سورت نزلت، سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ تو یہ بھی جمہور کے قول کی تائید کرتا ہے۔ بحیثیت سورت کے آیات مبارکہ تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن بحیثیت مستقل سورت کے سب کے آخر میں اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا ہے محبوب جب اللہ کی مدد آ چکی اور فتح مکہ بھی ہو چکا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر لوگ جماعت در جماعت، گروپ کے گروپ، قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ اذا بمعنی اذ کے لیا جائے،
پھر وہی تدریسی سبق، بس اتنی باتیں تھوڑی تھوڑی عرض کر دوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک دو باتیں، چونکہ یہ مدح صحابہ کے طور پر آیات فضائل صحابہ کے بارے پر، تو میں اس انداز سے بھی دو چار باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تفسیر الملتقط میں حضرت گیسو دراز نے بڑا عجیب جملہ فرمایا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم تو یہی پڑھاتے رہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی یعنی فتح مکہ آ گیا، کہ واہ یہ عطف تفسیری ہے، عطف مغایرت کے لیے نہ ہو۔ لیکن انہوں نے بڑا عجیب نکتہ کہا ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی۔ کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے؟ اللہ کی مدد تو بدر میں بھی آئی تھی، اللہ کی مدد تو احد میں بھی آئی ہے، احزاب میں بھی آئی ہے، اب اذا جاء نصر اللہ، کمال کر دیا۔ اس نے کہا اس جگہ پر اللہ کی مدد سے مراد تکثیر صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب تیرے یاروں میں اتنی تعداد بڑھا دوں گا، یہ اللہ کی مدد ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے مکہ فتح ہو جائے گا۔ فتح مکہ مطلوب ہے، اور اذا جاء نصر اللہ یہ اسباب مدد ہیں۔ تو آیانت اور سبب میں اس جگہ پر اشارہ کر دیا ہے۔ بدر میں جبریل کو بھیجا تھا، سب نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احد میں جبریل آیا تھا، فرشتے آئے تھے، دیکھا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جبریل نظر نہیں آیا، اب صحابہ اتنی تعداد میں ہوں گے تیرے یار کہ اب جبریل کی بجائے یہ صحابہ کافی ہیں تیرے لیے۔ اذا جاء نصر اللہ، فرمایا جب اللہ کی مدد اس انداز سے آئے گی۔ مدد کیسے ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی یہی ہوتی ہے کہ بھی ایک لشکر نے چڑھائی کی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کسی بادشاہ کو کہا کہ ہماری مدد کیجئے، تو اب مدد کیا ہوتی ہے کہ اس نے جی 10,000 آدمی بھیج دیے، اس نے 4,000 بھیج دیے، یہ مدد کر دی لشکر کی۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اب اللہ نے فتح مکہ کے پورے پر تمہاری مدد یہی فرمائی ہے، سبحان اللہ کے 10,000 قدوسیوں کو تیرے ساتھ فرما دیا ہے۔ اب ان قدوسیوں کا محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ فرمایا نقد نتیجہ یہی تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ واہ عطف تفسیری ہے اور اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ جو ہی صحابہ مکمل ہوئے ہیں اور پہنچے ہیں، اللہ نے فتح دے دی ہے، نہ تلواریں چلی ہیں زیادہ، نہ زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ تو والفتح بھی ساتھ ہو گئی ہے، سے مراد فتح مکہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، انہوں نے فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے اب وہ لوگ جو انتظار میں تھے، کچھ لوگ کچھ قبیلے سے انتظار میں تھے کہ سچا تو لگتا ہے جناب محمد، لیکن ہم آئیں گے اس وقت ساتھ جب ہم دیکھیں گے کہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اگر یہ اپنی قوم پر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی آئیں گے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، قوم فتح ہو گئی، سارا قریش اور عرب اسلام کے ماتحت آ گیا تھا۔ اب تو جناب ادھر سے لوگ آنے لگے۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے وہ کون بن گئے جی؟ وہ بھی صحابہ۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صحابی کے لیے کوئی فرق ہوتا ہے کہ اتنی مدت ساتھ رہے تو صحابی ہوتا ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی آمنہ کے لال کے ساتھ ایک لحظہ بھی ایمان کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی ہے وہ صحابی رسول ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، سبق دیا ہے۔ میں نے وہی ایک تفسیر کا حوالہ دے دیا ہے، وہ بڑی عجیب تفسیر ہے، اس لیے اس پر چل رہا ہوں۔
परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। यूं नहीं फरमाया कि जमातन जमातन आएंगे, जमात जमात आएगी। हर लफ्ज का मादा इस्तिकाक होता है और उसके तासीरात होते रहते हैं। अब जब फरमा दिया है यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो कहने दो, यानी जो आएंगे ना ईमान लाकर जमात दर जमात में, वो रुहबान नहीं होंगे। तस्बीह कहना बदीम दे उसे, तस्बीह पढ़ना हमारे नजदीक बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इस जगह पर जिसकी पेशीन गोई दी जा रही है वो यही है कि वो अल्लाह की फौज बनकर आएंगे। फौज तो समझते हो ना, इस्लाम की सिपाह बनकर आएंगे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जमातन जमातन होता है। इसलिए कुरान मजीद में, कुरान मजीद के तर्जुमे हजरात ने फरमाए हैं, सब हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन बात वही होती है जो मौके से मुनासिबत से अर्ज कर दी जाए। कहा गया है यद आप देखेंगे लोगों को कि अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे गौल के गौल। उर्दू तर्जुमे मैंने भी कल देखे रास्ते में, कभी जमात दर जमात, किसी ने लिखा गिरोह दर गिरोह, किसी ने कहा जौक दर जौक। तो मैंने कहा कि बहरहाल हजरत गैस-ए दराज रहमतुल्लाह की अपनी नज़र थी, ये सारे तर्जुमे अपने तौर पर सही हैं। वो जमातें तो थीं, लेकिन कैसी जमातें थीं वो लफ्ज़ अफवाज बताता है। उसका तज़किरा अपनी जगह पर है, अफवाजा है। तो फरमाया कि ये सारे लोग, मौलाना आप कह रहे हैं कैसे हुआ? मैंने कहा जी नकद हुआ। फतेह मक्का पर कई हजार लोग मुसलमान हुए और फतेह मक्का के चौथे दिन बाद 2000 आदमी वही जो अभी इस्लाम लाए थे वो सारे तलवार लेकर आमना के लाल के साथ जिहाद में चल पड़े हैं। क़िताल फी सबीलिल्लाह है। तो अब मेरा शरह सदर होता है कि अफवाजा, वही लोग फिर फौज दर फौज चल पड़े हैं। तो कमाल हो गया है। और इसके अंदर इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। अक्सर हज़रात ने यही फरमा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा कर दिया कि आपका वक्त मुकम्मल हो चुका है, इसलिए आप बकिया ज़िंदगी तस्बीह तहलील और इस्तिग़फ़ार में गुजारिए। तो उसका मतलब काफ़ी लोग यही हमें नसीहत करते हैं कि आखिरी उम्र में सारा काम छोड़ छाड़ कर बस तस्बीह और इस्तिग़फ़ार में लग जाओ। तो बहरहाल ये जितने मानी है ना, सहाबा से आएंगे तो हाथ खड़े हैं, और जो हजरात फरमाते आए और मैं भी उसको देखकर मैं भी वैसे लिखता चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ये काम को छोड़ने के लिए नहीं है, ये बतौर शुक्र है। जब फतेह मक्का हो गई, जब माशाअल्लाह फौज दर फौज सहाबा आ गए, नए सहाबा जमात बनकर पहुंच गए और ताजा ग़ज़वे हुनैन और ताइफ पर चढ़ाई हो गई है, नारे तकबीर हो रहा है, तो उस वक़्त हुजूर को ये हुक्म है कि तुम मुराक़बा फरमा कर सिर्फ तस्बीह करो। फरमाया ये बतौर शुक्र है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये जो आपको मैदान दिया है, फतेह मक्का दी है, जान निसार सिपा दी है, इस पर अल्लाह का शुक्र करते रहो ताकि इसमें इजाफा हो। आगे इजाफा हुआ है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये तो सारा 1.5 साल का सारा वक्फा है, चंद महीनों का वक्फा है। आज 10,000 बताए जा रहे थे और कल हज्जतुल विदा में 1,24,000 1,40,000 बताया जा रहा है। महबूब तू शुक्र कर, तेरे शुक्र पर तो मैं इतनी इनामात दे दूंगा। ज़ाब्ता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अब सहाबा कितना आगे चले गए हैं। दूसरा साथ
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। महबूब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। तरीके शुक्र क्या है? सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाह जल्ल जलालहू की कमाल कुदरत पर तवज्जो रखो और आगे चलते रहो। व बिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। ये अक़साम ज़िक्र है। इस पर ये गुफ्तगू करना कि अल्लाह के नबी क्यों इस्तिग़फ़ार करे कि खुदा के नबी से कोई गुनाह होते हैं, तो ये सवाल बेकार है। इस्तिग़फ़ार गुनाह पर नहीं होता, सिर्फ गुनाह पर भी होता है जो हम जैसे लोग होंगी, और ये खुद मुस्तकिल ज़िक्र का एक किस्म है जिसको बयान किया गया है, और इसके अंदर भी बड़े फ़ज़ाइल और बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए बतौर ये शुक्र के है। और तरीके शुक्र यही था कि सुभान अल्लाह कहो और अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यार तसव्वुर में चले जाओ, जब आमना के लाल की तशरीफ आबरी पर अपना वतन फतह हो गया जी, और फिर वो लोग लड़कर कुफर पर नहीं रहे बल्कि उल्टा मुसलमान हो गए। आमना के लाल के सहाबा किराम की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके हैं। हुजूर कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे, क्या खुशी का आलम होगा। तो फिर मैं नारा मारो ना सुभान अल्लाह का, है कि अल्लाह ने कितना आपको कामयाबी दे दी है, इस कामयाबी पर कमाल फरमा दिया है। फिर इरशाद फरमाए इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, फतह से मुराद फतह मक्का है। और उसके साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी गई है कि महबूब आपके लिए अल्लाह की खुसूसी मदद आ रही है और फतूहात आ रही हैं। फतूहात का आगाज इन खुसूसी फतूहात में फतेह मक्का अव्वल है, लेकिन इन्हीं मौके पर हुजूर फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया में लहर जाएगा। सुभान अल्लाह, मैं पूरी दुनिया के लिए भेजा गया हूँ। और फिर उसी पर फरमाया इज़ा हालका कैसर फला कैसर आबादहू, इज़ा हालका किसरा फला किसरा आबादहू। और फरमा रहे थे कि फारिस और रूम के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे। ये सारी इस फतह मक्का की तमहीद का आखिरी दर्जा है जो बयान किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतूहात, खुलफाए राशिदीन की फतूहात, ये हुजूर की फतूहात का हिस्सा है। वक्त मुख्तसर है। अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारतें दी गई हैं फारिस के फतह होने की, रूम के फतह होने की, लेकिन ये सब कुछ खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ है। तो कुछ लोग कह देते हैं अल्लाहु अकबर, हमारी तो हिम्मत नहीं होती, हम तो तालिबुल इल्म हैं, कहते हैं जी हर कमाल राज़िबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमाल तक पहुंचा दिया गया। अब मौत, अब वफात, हर कमाल राज़िबा। मैंने कहा गलत है, ये लफ्ज मत बोला करो। हर कमाल राज़िबाल आम आदमी के लिए तुम कहो, तुम्हारी मर्जी, नबूवत के लिए नहीं। नबूवत के कमालात में तो आज भी इजाफा हो रहा है। ये नहीं है कि वहां कमाल राज़िबाल नहीं, कमाल की कमाल और कमाल का मुंतहा। सुभान अल्लाह। कमाल का कमाल आमना के लाल को दिया है और इन कमालात का मुंतहा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को दिया है। ये कमाल का मुंतहा है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उठाए हुए थे रूस के, और उनके कंगन वगैरह, वो पूरी अगली तफसील होती रहती है। तो ये सारा कुछ फतह का कमाल और कमाल का कमाल और कमाल का मुंतहा सहाबा पर रहेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाया गया है। हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया है। काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा बनाया गया है। तो हुजूर का पैगाम और शरीयत सिर्फ हिजाज के लिए थी या पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया पर आमना के लाल का जब झंडा लहराया गया है
ہے تو پھر ان کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ فارس، یہ روم، یہ مراکش، یہ کابل، یہ سارا تک سیدنا عثمان غنی کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی کمال فتوحات آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے، فتوحات در فتوحات ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ سبحان اللہ، ساری قومیں آ رہی ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، محبوب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو بطور شکر اور استغفار فرما۔ فرماتے ہیں جب یہ آخر منا آخری سال ہی ہے، اس میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے باقی صرف 80 دن رہ گئے تھے۔ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہو چکی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے باقی صرف 80 دن رہ گئے تھے۔ بعد میں آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک چل رہا تھا تو توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ محبوب اب تیری توجہ کو، آپ کی توجہ کو میں رب اپنی طرف ایسا لگاؤں گا اللہ اکبر کہ آپ کو رفیق اعلیٰ سے ملحق کر دوں گا۔ رفیق اعلیٰ سے ملحق ہو جائیں تو پھر اب آپ کا کمال رجوع ہوگا۔ انہو کان توابا، انہو کان توابا۔ اس کو اس پر مت لے جایا جائے کہ حضور کے گناہ کیسے ہوں گے تو پھر کیسا ہو جاتا ہے، یار خام خواہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، یہ ذکر اللہ کا ایک حصہ تھا۔ اللہ نے کمال رجوع نصیب فرمایا ہے، کمال کی کمال اور کمال کا انتہا نصیب فرما دیا۔ اب روضہ اطہر میں تشریف لے آؤ گے، بس پھر سارا رجوع میری طرف ہوگا اور میری بھی تمام تر توجہات آپ کی طرف ہوں گی۔ انہو کان توابا۔ بس میں ایک دو باتیں اسی لیے عرض کر دی ہیں کہ ہمیں کچھ ترغیب ہو جائے، بات اچھی ہو جائے، ہم بھی سمجھیں کہ ہم دین کا کام کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس میرا خیال میں اتنے لفظ کافی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی تو پھر انشاءاللہ ہوتی رہے گی، حالات کو دیکھتے رہیں، ساتھی بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ یہ کانفرنس دور تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کو اور برکتیں عطا فرمائیں، اور یہ ساری جماعت آئی ہوئی ہے صحابہ کرام کے نام پر، اس لیے یہ اللہ کا لشکر رہے گا، نصر اللہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ بس آگے پھر اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ مولانا اقبال اللہ زیب